بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ جس کی رفتار کو عمل نے سست کر دیا ہو، نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔ ترک آرزو سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے، اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ آج عمل ہوگا، حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب مسائل کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلے کے انجام کا اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے گا۔ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا جس میں چغل خور کے سوا کوئی مقرب نہ ہوگا، اور بدکار کے سوا کوئی عالی ظرف نہ ہوگا، اور انصاف پرور کے سوا کسی کو کمزور نہیں سمجھا جائے گا۔ اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور صلہ رحمی کر کے احسان جتلائیں گے۔ عبادات اس لیے کریں گے کہ فضیلت میں دوسروں سے بالا تر سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے گا تو حکومت عورتوں کے مشورے، لڑکوں کی عمارت اور ہیجروں کے بل بوتے پر ہوگی۔ کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں، اور کوئی تنہائی خود پسندی سے بڑھ کر وحشت ناک نہیں، اور تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اور پرہیزگاری جیسی کوئی شرافت نہیں۔ حسن خلق جیسا کوئی ہم نشیں نہیں، اور ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے، مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عاقل اس سے بچ کے رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہ جائے، دوسرا وہ عمل جس کی شفقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا۔